کے اندر شاد باد رہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تم زکوٰۃ دو اور نماز ادا کرو اور رسول اکرم علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ تو جب اطاعت کرو گے اور نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے بس وہی نکھر جاتا ہے، وہی کامیاب ہو جاتا ہے، وہی ثمر جاتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا رحم کن پر ہے؟ جو اللہ کے رسول کی تابع داری کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی اتباع میں اور ان کی ادا میں اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو وہ گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ کا رحم حاصل کرو کہ جس کو اللہ کی بارگاہ سے رحم مل جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اور ہم دنیا کے اندر آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو صاحب نصاب ہے، سونے کی صورت میں، چاندی کی صورت میں، کیش کی صورت میں، مال تجارت کی صورت میں، جو صاحب نصاب ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا جو 2.5% جو زکوٰۃ کا بنتا ہے وہ نکالے، اور نکالنے کے بعد وہ ہے کہ وہ غریبوں کے ہاتھ میں لا کر وہ رکھ دے، کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ وہ آپ کے مال کا میل ہے، مال کا میل ہے۔ تو لہٰذا یہ جو مال کا میل جو ہے نا، آپ نکالیں اور نکال کر کسی مستحق کے ہاتھ میں رکھ دیں، اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر وہ میل نہیں رہتا۔ آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ میل ہے، اور جیسے ہی اس غریب کے ہاتھ میں، اس مستحق کے ہاتھ میں گیا تو اب وہ میل نہیں رہا، وہ اس کے لیے پاک ہو گیا۔ وہ آپ کے حق میں وہ ناپاک ہے، میل ہے وہ، اور جیسے ہی آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی اس کے ہاتھ میں جیسے ہی گیا تو وہ پاک ہو گیا وہ۔ تو لہٰذا پیارے پیارے بھائیوں، اپنے مال کو پاک کریں، حفاظت میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کر دیں۔ اور اللہ کی حفاظت میں مال کب ہوگا؟ جب آپ راہ خدا میں زکوٰۃ نکالیں گے، راہ خدا میں صدقات اور خیرات کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے آپ کے مال کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ مال کہیں نہیں جاتا۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مال حاصل کرے، جو شخص مال حاصل کرے تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے، جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے۔ ہاں اگر سال گزر گیا تو پھر یعنی کہ وہ اس مال کی زکوٰۃ نکالے، اور وہ مال بھی یعنی کہ نصاب کی صورت والا ہو، نصاب کی صورت، جیسے کہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا کیش آپ کے پاس ہو، یا تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑا کیش آپ کے پاس ہے، اور آپ چاندی کے نصاب کو پہنچ گئے ہیں، چاندی کے نصاب کو پہنچ گئے، تو پھر آپ کو اس مال میں سے زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا ہوگا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، سال بھر اگر آپ کے پاس مال رکھا ہوا ہے، سال اس پر گزر گیا، 1 سال گزر گیا، تو اس میں سے آپ زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر آپ خود جا کر کسی غریب کو اپنے گھر پہ نہ بلائیں، بلکہ آپ اس غریب کے گھر پہ جا کر اور شکریہ کے ساتھ اس کو آپ دے دیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ شکریہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ یار آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے مال کو لے لیا، ورنہ تو میں تو ہلاک ہو جاتا، آپ کا شکریہ۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شکریہ ادا کرے ہمارا، وہ تھینک یو کرے ہمارا، ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہماری عزت بھی کرتا رہے، ہم کو سلام بھی کرتا رہے، یہ حالت ہے ہماری۔ تو لہٰذا آپ کو چاہیے، مجھ کو چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ کو اگر صاحب نصاب بنایا ہے
تو ہمارے دماغ میں جو بندہ گھوم رہا ہے، جو مستحق ہے، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے اور جانے کے بعد اس کو ہم اپنے مال کی زکوٰۃ سپرد کر دیں، شکریہ کے ساتھ سپرد کر دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرے مال کو قبول فرمایا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جو لوگ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بہتری عطا فرماتا ہے اور ان کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، کمی نہیں آتی بلکہ برکت آتی ہے اس کے اندر۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے زکوٰۃ کا پیسہ نکال دیا، صدقات کر دیا، خیرات کر دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، تو میرے مال کے اندر کمی آ گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو سیو کر لو، مضبوط قلعوں میں سیو کر لو۔ یعنی کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مال کو سیو کر لیتا ہے، مضبوط قلعوں میں سیو کر لیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ مال سیو ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی چور چرا نہیں سکتا، ڈکیتی نہیں پڑ سکتی، وہ ڈوب نہیں سکتا، وہ ضائع نہیں ہو سکتا وہ مال، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ارشاد فرما دیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے تو بس آنکھیں بند ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے جو فرما دیا، اس کے رسول نے جو فرما دیا، وہی بات بالکل اتھینٹک ہے، وہی درست ہے، وہی صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو۔ بیماروں کا علاج، تو بیماروں کا علاج، جو آپ کے گھر میں بیمار ہیں یا آپ خود بیمار ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ راہ خدا میں صدقہ کیا کریں، صدقہ دیا کریں۔ تو صدقہ دینے سے بندہ اس کو افاقہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو شفا حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ کہ میرے بھائیوں کہ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو 2,000 5,000 روپے ان کو ہم لوگ دیتے ہیں، ان کی فیس دیتے ہیں، لیکن جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے تو ہم 2-4 روپے دے دیتے ہیں یا 10-20 روپے دے دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ ڈاکٹر کو آپ 5,000 روپے دے رہے ہیں، 2,000 دے رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ صدقہ بھی نکالا کریں 2,000 5,000 اس کو دینے کے لیے، مطلب یہ کہ آپ کے پاس ہے اور رائے خدا میں دینے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے، کتنی غلط بات ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بلا میں، مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرے، وہ دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کرے۔ خدا نہ خواستہ آپ کسی ٹینشن میں ہوں، مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، دعا کریں، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری دستگیری فرما، یا اللہ میری امداد فرما، یا اللہ میں سخت مشکل میں ہوں، مشکلوں سے دوچار ہوں، یا اللہ میری مدد فرما، میری ہیلپ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، غیبی مدد ہوگی۔ اب اللہ کو نہ پکاریں تو کس کو پکاریں میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہماری فریاد نہیں قبول کرے گا تو اور کون کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوری طور پر بندوں کو چاہیے کہ وہ رجوع ہو جایا کرے اور اللہ سے وہ عرض کرے کہ یا اللہ میں فلاں مشکل میں ہوں، فلاں مشکل میں ہوں، فلاں پریشانی میں ہوں، یا اللہ میرے مسائل کو حل کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کے مسائل کو حل فرما دے گا، کوئی ایسا اسباب پیدا کر دے گا، کوئی ایسا سبب بنا دے گا کہ آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بے شک آپ کا کوئی ایسا دوست ہے، کوئی ایسا یار ہے، کوئی ایسا رشتہ دار ہے، یا کوئی ایسے معاملات ہیں، آپ اس کو بھی یاد رکھیں، مگر اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر دیا کریں کہ یا اللہ میری مدد فرما دے، میرے مسائل اتنے زیادہ آئیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ اپنے رب کو پکار رہا ہے، تو رب اپنے بندے کو پھر ادھورا نہیں چھوڑتا، خالی نہیں چھوڑتا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے گا۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مال کی زکوٰۃ دو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور جب کوئی بلا نازل ہو، مصیبت نازل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو، حاجتوں کو، عرض و گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ مال کی زکوٰۃ نکالا کریں۔ آج کے دور کے اندر ایسے لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ملتے ہیں، بلکہ ہمارے
لوگوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں گے کہ جو صاحب نصاب ہونے کی باوجود وہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا پھر اگر وہ نکالتے ہیں تو ادھوری نکالتے ہیں، تھوڑی نکالتے ہیں، کم نکالتے ہیں، حالانکہ ان کو پوری نکالنا چاہیے۔ بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے وہ مال نہیں نکالتے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں مال نکالنا چاہیے تم کو۔ تمہارے پاس جو مال آیا وہ اللہ نے دیا ہے، وہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے، وہ جب چاہے لے لے۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو ضائع کر دے رائے خدا میں خرچ نہ کرنے کی وجہ سے، تو تم اپنے مال کو سیو کرو اور رائے خدا میں دیا کرو۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مال کی زکوٰۃ عطا فرماتا ہے، جو مال کی زکوٰۃ ادا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ دیکھا، اس سے شر کو دور فرما دیا۔ اب انشاءاللہ جب آپ نے مال کی زکوٰۃ دے دی تو کوئی شر، کوئی مصیبت، کوئی فتنہ، کوئی قتل و غارت گری، کوئی خون ریزی اب انشاءاللہ آپ کے مال کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اور آپ کا مال وہ تحفظ میں آ گیا، حفاظت میں آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ کی اور آپ کے مال کی انشاءاللہ وہ حفاظت فرمائے گا۔ جب بندہ رائے خدا میں دیتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی خیال رکھتا ہے گا، اس کو بھی ناگہانی آفات و بلیا سے بچا کر رکھتا ہے گا، ایکسیڈنٹ سے بچا کر رکھتا ہے، اس کو مختلف بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہارٹ اٹیک سے، کینسر سے اور بڑی بڑی بیماریوں سے، مصیبتوں سے بچا کر رکھتا ہے گا، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے، اور جو دوسروں کی مدد نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہمیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، تو اللہ ہماری مدد کرے گا، اور جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہمارے مسائل جو ہے نا وہ الحمدللہ چٹکی بجاتے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، الحمدللہ۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، وہ قوم، اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط نازل فرما دیتا ہے۔ وہ قوم قحط میں مبتلا ہو جاتی ہے، بارشیں برسنا ختم ہو جاتی ہیں، وہ تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں، فاقہ کشی کا شکار ہو جاتے ہیں، فصلیں نہیں اگتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر مصیبتیں اور پریشانیاں اور مصائب و آلام ان پر یعنی کہ وہ نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں گے قحط کی صورت میں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، جو قوم، جو لوگ رائے خدا میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ قحط میں مبتلا ہیں، یا تنگ دستی میں مبتلا ہیں، یا فاقہ کشی میں مبتلا ہے، یا مصیبتوں سے دوچار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے باہر نکالنے کے لیے، فاقہ کشیوں سے باہر نکالنے کے لیے، تنگ دستیوں سے باہر نکالنے کے لیے، اور طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں سے باہر نکالنے کے لیے تم رائے خدا میں خرچ تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی۔ اور رسول اکرم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہو جاتا ہے، یعنی ضائع ہو جاتا ہے، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، جب رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے بڑے رسول، اللہ کا پیارا مقبول بندہ، اللہ کا رسول، وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خشکی اور تری کے اندر جو مال تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب یعنی کہ جو مال ہمارا ضائع ہوا وہ ہماری غفلت کی وجہ سے، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا، ہماری بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے۔ ہم دینے میں کتراتے ہیں، ہم نکالنے میں کتراتے ہیں، ہم پورا دینے میں کتراتے ہیں، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یعنی کہ غریب لوگ ہماری نظر میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے ہم کیڑے مکوڑوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ ہم دیتے ہی نہیں ہیں، اپنے پاس ہی رکھتے ہیں گے، اپنے اسٹیٹس والے لوگوں سے ملتے ہیں گے کہ وہ میرے معیار کا ہے، وہ میرے معیار کا ہے گا، میں اس سے ملوں گا، اس سے ملاقات کروں گا، اس سے ہیلو ہائی کروں گا، اس کو چائے کی دعوت دوں گا، اس کے گھر جاؤں گا، اس کو اپنے گھر بلاؤں گا۔ غریبوں کو کون پوچھتا ہے گا؟ کون پوچھتا ہے غریبوں کو؟ تو لہٰذا غریبوں کو پوچھو گے تو اللہ تم کو پوچھے گا، اللہ تم کو پوچھے گا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا؟ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے مال کو سیو کر لو، زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر، خیرات دے کر، رائے خدا میں خرچ کر کے اپنے مال کو سیو کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔
حفاظت فرمائے گا۔ اور اپنے سونے اور چاندی اور کیش کی زکوٰۃ نکالو۔ وہ سونا جو تم پہنتے ہو، یعنی کہ جو آپ کی خواتین پہنتی ہیں، جو آپ کی عورتیں پہنتی ہیں، جو آپ کی بہو بیٹیاں پہنتی ہیں، چاہے وہ سونا پہنے یا نہ پہنے، چاہے وہ چاندی پہنے یا نہ پہنے، اگر وہ صاحب نصاب کی صورت میں ان کے پاس سونا یا چاندی ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ دیں گی، وہ اس کی زکوٰۃ نکالیں گی۔ یہ حکم خدا اور مصطفیٰ ہے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ بعض یہ سمجھتے کہ ہم نے پہن لیا تو اب اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ اترا ہوا ہوتا تو زکوٰۃ ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ سونا آپ نے پہنا ہو یا نہ پہنا ہو، کیش آپ کے پاس جیب میں ہو یا آپ کی تجوری میں ہو، اگر وہ صاحب نصاب کی صورت میں ہے تو آپ کو اس کیش میں سے یا اس سونا اور چاندی کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور یہ آپ پر یہ فرض ہے، کوئی نفلی عبادت نہیں، یہ مستحب عبادت نہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ آپ کو یہ ایسا کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے اور اگر آپ اپنے مال سے، اپنے سونے سے، چاندی سے پیار کرو گے، دل لگاؤ گے، تو میرے بھائیو اگر تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرو گے تو وہ خرچ ہو جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا، وہ جل جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، برباد ہو جائے گا، چوریوں کی نظر ہو جائے گا، ڈکیتیوں کی نظر ہو جائے گا، اور پھر تم روتے رہ جاؤ گے اور پھر تمنا کرو گے کاش میں نے راہ خدا میں دیا ہوتا تو میرا مال سیو ہو جاتا۔ تو بعد میں آنے کے رونے کے کیا فائدہ؟ پھر رونا ہے تو مطلب ایک بات کہہ رہا ہوں، ابھی مطلب عمل کرو نا، ابھی عمل کرو، عمل کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا مال سیف ہو جائے گا، ورنہ بعد میں رونا پڑ جائے گا۔ تو لہٰذا یارو، رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو خاتون آئیں، دو عورتیں آئیں، ان کے ہاتھوں میں کنگن تھا، سونے کے کنگن پہنی ہوئی تھی۔ رسول اکرم علیہ السلام نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا تم ان کنگن کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ اس سونے کی کنگن کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز تمہارے ہاتھوں کے اندر آگ کا کنگن ڈالے؟ وہ عرض کرنے لگی نہیں یا رسول اللہ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر تم اپنے ان کنگن کی، ان سونوں کی، یعنی جو تم نے کڑا پہنا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالو۔ دیکھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو، ساروں کو ارشاد فرما دیا ہے کہ جو مال کے ذریعے سے، جو چاندی کے ذریعے سے، سونے کے ذریعے سے، کیش کے ذریعے سے، مال تجارت کے ذریعے سے، یا گودام کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے۔ نہیں نکالو گے تو پھر وہ چور نکال کر لے جائے گا، وہ ڈکیت نکال کر لے جائے گا، وہ دہشت گرد نکال کر لے جائے گا، اور پھر تم کو اچھا لگے گا، پھر وہ تم کو اچھا لگے گا، بھلا لگے گا۔ تو ابھی تم نکال لو تو تمہارا مال سیو ہو جائے گا، اور پھر جب نکالو گے تو اس میں برکت دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ لیکن یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کاش ہم لوگ سمجھنے والے ہو جائیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز یہ غریب لوگ، نادار لوگ، یتیم لوگ، بے سہارا لوگ، یہ قیامت کے روز یہ امیروں کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ تو ان سے ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کر، ان لوگوں نے ہمارے سے اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات، عطیات کیوں روکے تھے، کس لیے روکے تھے، اور انہوں نے اپنے دروازے ہمارے لیے کیوں بند کر دیے تھے، ان سے پوچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غریب بندوں کو فرمائے گا اے میرے غریب بندو، مجھ کو اپنی عزت اور جلال کی قسم، آج میں تم کو اپنی جبار رحمت میں جگہ عطا کروں گا، آج میں تم کو اپنی جبار رحمت میں جگہ عطا کروں گا، اور جو مالدار تھے دنیا کے اندر، جو امیر تھے دنیا کے اندر، جو پیسے والے تھے، جو صاحب ثروت تھے اور میری راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، آج میں ان کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوا وہ جنت سے دور ہوا، جہنم کے قریب ہوا، وہ شفاعت سے دور ہوا، وہ جہنم کے قریب ہوا۔ اللہ اکبر، یارو سوچو، غور کرو، تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے، اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور یہ بھی آپ سے عرض کروں گا، ضروری نہیں کہ تم صاحب نصاب ہو تو تم راہ خدا میں خرچ کرو، وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض صورت ہے۔ اگر آپ سونے اور چاندی اور کیش یا مال تجارت کے حوالے سے صاحب نصاب ہیں
وہ تو فرض صورت ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جتنا بھی کماتے ہیں، تھوڑا کماتے ہیں یا زیادہ کماتے ہیں، اور اگر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق رائے خدا میں خرچ کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو، تم پر رحم نازل کرے، تم کو اپنی رضا عطا کرے، تم سے راضی ہو جائے، تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے، تمہیں جہنم کے شعلوں سے بچائے، انگاروں سے بچائے، اور اپنی رحمت والی جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن یہاں پر تو میرے بھائیو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، میرے پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، میرے پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، میرے پاس تو سونا ہی نہیں ہے، میرے پاس تو چاندی نہیں ہے، میرے پاس تو کیش ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو تم جتنا بھی پیسہ کماتے ہو، تھوڑے سے تھوڑا بھی کماتے ہو، پھر بھی تم میرے بھائیو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، یہ مستحب ہے جو میں بتلا رہا ہوں، مستحب ہے، نفلی عمل ہے، کہ اگر تم رائے خدا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب تم دو گے تو میرے بھائیو یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رضا عطا فرمائے گا، اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو ایکٹیو کر لو، چوکنا کر لو، اللہ کی رضا کی متلاشی بن جاؤ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی رضا عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال عطا فرمایا ہے، اے مالداروں، اے صاحب ثروت لوگوں، اے مال تجارت کے حوالے سے اور گودام میں جو مال رکھا ہے اس کے حوالے سے، اور سونا اور چاندی کے حوالے سے، اور کیش کے حوالے سے، یا جو دیگر صورت پائی جائیں زکوٰۃ نکالنے کے حوالے سے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا پیسہ ضرور اور لازمی نکالیں، ورنہ یاد رکھو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اگر اس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کا وہ مال گنجا سانپ کی صورت اختیار کر جائے گا، گنجا سانپ کی صورت اختیار کر جائے گا، بطور عذاب اور بطور توق بنا کر اس کے گلے میں گردن میں ڈالا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے باچھوں اور جبڑوں کو پکڑ لے گا، اور وہ سانپ کہے گا میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ۔ دیکھا میرے بھائی، یہ آپ کا جو مال ہے نا، آپ کا جو ریال ہے، آپ کا جو ڈالر ہے، آپ کا جو درہم اور دینار ہے، یہ 5-5 ہزار کی جو گنڈیاں ہیں، ایک ہزار کی جو گڈیاں اور تھپیاں ہیں نا، یہ جو آپ کے لوکر میں رکھا ہے، گلک میں رکھا ہے، یہ جو بینک بیلنس ہوا ہے، یہ سارے مال کو اگر آپ نے زکوٰۃ نہ دی یا تھوڑی دی تو قیامت کے روز یہ مال سانپ کی صورت اختیار کر جائے گا اور آپ کے گلے میں بطور توق اور عذاب ڈالا جائے گا، اور وہ آپ کے جبڑوں کو پکڑ لے گا، اور پھر وہ سانپ کہے گا میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ، پکڑنا مجھ کو۔ دنیا میں تو بڑا پکڑا کرتا تھا مجھ کو، میں 5,000 کی صورت میں تھا، 1,000 کی صورت میں تھا، میں ریال اور ڈالر کی صورت میں تھا، بڑا پکڑتا تھا اور گن گن کر رکھتا تھا، کجوری میں رکھتا تھا، اب پکڑنا مجھ کو۔ تو اب قیامت کے روز پھر وہ کیسے پکڑے گا اس کو؟ آپ کا مال سانپ کی صورت میں ہو جائے گا وہ۔ تو لہذا یارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دریغ مت کیا کرو، دینے سے دے دیا کرو، کیونکہ وہ اللہ ہی کا تو مال ہے، اللہ نے آپ کو دیا اور آزما رہا ہے، وہ آپ کو آزما رہا ہے، لیکن آپ آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو اور بار بار ناکام ہو رہے ہو، بار بار ناکام ہو رہے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دے گا، اور پھر شیطان آپ کو اچک لے جائے گا، بے راہی کا شکار بنا دے گا، گمراہی کا شکار بنا دے گا، اور پھر دوزخ کے حوالے ہو جاؤ گے آپ۔ سوچو، غور کرو، توجہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، ڈرو اس دن سے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہو تو آپ اس کی مدد کرو۔ آپ اگر بجلی اور گیس کا بل اگر آپ اس غریب کا بھر سکتے تو بھر دیجیے، آپ بغیر احسان جتائے، بغیر کسی کو بتائے۔ اسی طرح اس غریب کے گھر کا کرایہ اگر آپ دے سکتے ہو تو دے دیجیے آپ۔ اگر آپ اس گھر کی جو بچیاں ہیں ان کی شادیاں کروا سکتے ہو تو شادیاں کروا دیجیے آپ۔ اگر وہ کسی کا مقروض ہے تو قرضہ اتروا دیجیے آپ، یا کسی بھی قسم کا وہ پریشان ہے آپ اس کی پریشانی کو دور کر دیجیے آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا، سمجھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو جذبہ عطا فرمائے، ہم لوگوں کو وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم لوگ رائے خدا میں خرچ کرنے والے ہو جائیں، رائے خدا میں۔
ایک حدیث بعد میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ان کا مال ضائع ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، یعنی کہ وہ سمندروں اور دریاؤں کی نظر ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، وہ چوری ہو جاتا ہے، ڈکیتی ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، چور چرا کر لے جاتا ہے، دہشت گرد کے حوالے ہو جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے مال وہ ضائع ہو جاتا ہے گا. اور یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں میں آپ کو، ایک مسئلہ، بعض لوگ مال کی زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر پھر بھی یعنی کہ وہ ڈکیتی ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے. وہ بولتے ہیں یار میں نے تو مال کی زکوٰۃ دی تھی، اب چوری کیوں ہو گئی؟ جب اللہ اور رسول فرما رہے کہ چوری نہیں ہوگی، سیب ہو جائے گا، تو اب چوری کیوں ہو گئی؟ یہاں دو باتیں ہیں گی. ایک بات تو یہ کہ آپ نے ایک فرض تو ادا کر دیا زکوٰۃ ادا کرنے کا، مگر دوسرا فرض کیا تھا؟ نماز، وہ آپ نے ادا نہیں کری. تو جب آپ نے نماز ادا نہ کی تو اللہ نے آپ کا وہ زکوٰۃ کا مال دینا اپنی بارگاہ میں قبول نہ کیا. جب قبول نہیں کیا تو آپ کا وہ جو مال تھا وہ بے سیف ہو گیا، سمجھا؟ وہ بے سیف ہو گیا. اس لیے آپ کا مال جو نا وہ چور چرا کر لے گیا یا ڈکیتی ہو گئی. آپ کو چاہیے کہ آپ نماز بھی پڑھیں، آپ زکوٰۃ بھی دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانان کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو حتی الامکان اسلام میں پورا داخل کر لو. زکوٰۃ کے بھی حوالے سے، نماز کے بھی حوالے سے، روزے کے بھی حوالے سے، تراویح کے بھی حوالے سے، اخلاق کے بھی حوالے سے، سخاوت کے بھی حوالے سے، ہر طریقے سے، ہر اینگل سے، ہر نوعیت سے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو، اسلام کے دائرے میں لے آؤ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کی، آپ کے جان کی، آپ کی عزت کی، آپ کی آبرو کی، آپ کے دین کی وہ حفاظت فرمائے گا. وہ سمجھا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہو، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہے، آپ کا کردار بھی اچھا ہے، آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہو، سب سے ملنسار بھی ہو، معاف بھی کر دیتے ہو، درگزر بھی کر دیتے ہو، صبر بھی کرتے ہو، برداشت بھی کرتے ہو، ساری باتیں آپ کے اندر اچھائیاں ہیں، پھر بھی یعنی کہ مال آپ کا چور چرا کر لے گیا، ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اب یہاں پر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے. وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے. اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں اس دنیا کے اندر آپ کو لکھ پتی ملیں گے، کروڑ پتی ملیں گے، کھرب پتی ملیں گے. آپ کو اس دنیا کے اندر غریب سے غریب لوگ ملیں گے، آپ کو اپاہج لوگ ملیں گے، لولے ملیں گے، لنگڑے ملیں گے، وہ کیسی مصیبتوں اور پریشانیوں سے دو چار لوگ ملیں گے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساروں کا امتحان لے رہا ہے، ساروں کی آزمائش لے رہا ہے، اور دیکھنا چاہتا کہ میرے کون بندے ہیں جو آزمائش میں اترتے ہیں، امتحان میں پورا اترتے ہیں. کسی کو مال دے کر آزما رہا ہے، کسی سے مال لے کر آزما رہا ہے، کسی کو کنگال کر دیا ہے، کسی کو لولا کر دیا، لنگڑا کر دیا، پاہج کر دیا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی کانا ہے، کسی کا ایک ہاتھ نہیں، کسی کا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طریقے سے وہ آزما رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی آزمائش میں پورا اتریں اور اس کا شکر ادا کریں. وہ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں شکر ہیں، ہم اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. صلو علی الحبیب. تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر بندہ بن کر رہنا چاہیے، شاکر بندہ بن کر رہنا چاہیے، اور اپنے مال کی زکوٰۃ لازمی نکالنا چاہیے. رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں ایسی قوم پر سے میرا گزر ہوا، معراج کی رات ایسی قوم پر سے میرا گزر ہوا کہ وہ ان لوگوں کے آگے اور پیچھے پتھیڑے لگے ہوئے تھے، اور وہ جہنم کا توہڑ اور الوا اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے. رسول اکرم علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ حالانکہ سرکار کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی یعنی کہ سرکار، کیونکہ سرکار بادشاہ آئیں گے اور وہ جبریل امین وہ وزیر ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور زکوٰۃ نہ دے کر انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے. تبھی وہ جہنم کا توہڑ، کانٹے دار بدبودار کڑوا پھل کھا رہے ہیں، الوا کھا رہے ہیں، اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جو رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عذاب دے گا. تو یارو اس دن سے ڈرو نا،
ڈر جاؤ اس دن سے اور اپنی خیریت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے اپنی خیریت مانگو، سلامتی مانگو، ہاتھ اٹھا کر، رو کر، گڑ گڑا کر، آنسوؤں کی برسات کر کے اپنے رحمت والے پروردگار سے رحمت مانگو، آپ امن و سلامتی مانگو، آپ امان مانگو، آپ نجات مانگو، آپ مغفرت مانگو، آپ بخشش مانگو، اپنے ایمان کی سلامتی مانگو، اللہ تعالیٰ تم کو یقیناً سلامتی عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ یہودیوں کی طرح ہیں، وہ نصرانیوں کی طرح ہیں۔ ہوئے ہوئے میرے بھائیوں، آپ اس حدیث پاک آپ سماعت فرمائیے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سرکار فرما رہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح ہے۔ اور یہودی اور نصرانی کون ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ زکوٰۃ نہ دینے والا، وہ خرچ نہ کرنے والا، وہ بیچو بندہ، وہ کنجوس بندہ جو اپنے سونے اور چاندی اور کیش یا مال تجارت یا گودام میں جو مال رکھا ہے یا کسی بھی طریقے کا جو اس پر زکوٰۃ بنتی ہو، اگر وہ زکوٰۃ کا مال نہیں نکالتا، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، تو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے یہاں وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح ہے۔ گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کافر ہے حقیقت میں وہی کافر رہے گا، بھلے سے وہ کروڑ بار کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ نماز پڑھنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، وہ اچھے کام کرنے والا ہو، مگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں وہ یہودیوں نصرانیوں کی طرح ہے۔ وہ بتائیے آپ، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورت میں وہ مر جاتا ہے تو بھلے سے وہ کلمہ یاد تھا اس کو، بھلے سے وہ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، مگر وہ مسلمان نہیں مرے، نہیں کہلائے گا وہ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ قارون کتنا بڑا مالدار شخص تھا، اللہ نے قارون کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت، بھاری جماعت لیے پھرتی تھی۔ بتائیے آپ، اتنا مالدار تھا۔ اور ہمیں تو مطلب یہ کہ وہ 1000 پر 25 روپے نکالنے کا حکم دیا ہے، 2.5% 1000 پر، اور اس کو 1000 پر 1 روپیہ نکالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس آئے زکوٰۃ مانگنے کے لیے تاکہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، تو اس نے منع کر دیا صاحب۔ جب اس نے حساب لگایا نا، تو حساب لگانے کے باوجود بھی بڑا مال بن رہا تھا، وہ کنجوس تھا، اپنے آپ کے اندر وہ تکبر بھرا پڑا تھا، غرور بھرا پڑا ہوا تھا، تو اس نے منع کر دیا کہ میں مال کی زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول کو منع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، قارون کو جو مال کی زکوٰۃ جس نے نہیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور جتنا بھی اس کا روکڑا تھا، جتنا بھی پیسہ تھا، جتنا بھی سونا چاندی تھا، یا اس کا محل جو سونے کا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے اس کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا، غرق کر دیا۔ ایسے بندوں کو اللہ کی ضرورت نہیں کہ اللہ تم کو مال دے رہا ہے اور تم کنجوسی کر رہے ہو، اللہ تم کو ریال دے رہا ہے، تم کنجوسی کر رہے ہو، اللہ تم کو درہم دے رہا ہے، دینار دے رہا ہے، اور تم کنجوسی کر رہے ہو۔ کیوں کنجوسی کر رہے ہو تم؟ وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے تو تم سے لے کر کسی اور کو دے دے، لیکن ہم لوگ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ذہن نہیں رکھتے۔ ہم لوگ، یہ ہماری حالت ہے۔ لہذا یارو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، خوف خدا دل میں رکھو، خوف خدا دل میں رکھو، مسلمانوں کی مدد کرو، خدمت کرو، جو غریب لوگ ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کی حاجت روائی کرو، ان کی مشکل کشائی کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکل کشائی کرے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ مسجد نبوی میں آخری عشرے کا اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کے پاس ایک شخص آ گیا، غمزدہ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ وہ کہنے لگا حضرت فلاں بندے کا مجھ پر قرضہ ہے، میں فلاں بندے کا مقروض ہوں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت ناموس کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پاس دینے کے لیے ہے نہیں، اس کا حق ادا کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں جا کر اس سے بات کروں، سفارش کروں،
یعنی کہ یہ اس لیے جملہ بولا تھا کہ میں اسے مہلت دے لوں گا، اگر وہ مہلت دے دے تو مہلت دے دے یا معاف کر دے، دونوں میں سے کوئی ایک کام آپشن اس کو دوں گا۔ تو یہ شخص کہنے لگا ہاں جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اعتکاف کیے ہوئے تھے آخری عشرے کا، وہ مسجد نبوی سے باہر آ گئے۔ تو وہ شخص کہنے لگا ارے آپ باہر آ گئے، آپ نے اعتکاف توڑ دیا، کیا آپ بھول گئے تھے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرمانے لگے نہ، بولا نہیں تھا، مجھے یاد تھا، لیکن رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھا میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ اس مخلوق کے اندر تیرے دوست کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غریب اور فقیر میرے دوست ہیں۔ غریب اور فقیر یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ جو غریب لوگ ہیں، جو فقیر لوگ ہیں، فقیر وہ نہیں جو مانگتے ہیں بھکاری ہیں، وہ فقیر نہیں، فقیر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ والے ہیں گے، فقراء اللہ والے جو ہیں گے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے سفید پوش کے اپنے بھرم رکھتے ہیں گے اس کا سفید پوش کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ دوست ہیں، فقیر اور فقراء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جو فقیر آپ کو ملے اس قسم کا، جو مانگنے والا نہ ہو، جو سوال کرنے والا نہ ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے علاقے میں ایسا بندہ ہے، میرے محلے میں ایسے بندہ ہے، میرے گلی محلے کے اندر، گلی کوچے کے اندر ایسا بندہ ہے، تو میرے بھائیوں آپ اس کے پاس جائیے، خفیہ طور پر جائیے، یا اس کو لے کر آپ کہیں اور لے جائیے خفیہ طور پر، اور اس کو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دیجیے شکریہ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے، نہ اس کا شکریہ وصول نہ کرنا، اس کا تھینک یو وصول نہ کرنا، کیونکہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ مال کا میل ہے، تمہارا یعنی کہ اس کا تم پر یہ کرم ہے، مہربانی ہے کہ وہ تمہارا مال لے رہا ہے گا۔ ہم وہ شکریہ ادا کر رہا ہوتا بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے۔ تو لہٰذا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اور غریبوں کی مدد کرنا چاہیے۔ دمشق میں ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب وہ بڑا اچھا بندہ تھا، وہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا، خوف خدا رکھنے والا تھا، وہ نماز روزوں کی پابندی کرنے والا تھا اور ہر اچھا کام کرتا تھا۔ اب اس کی ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی کہ کاش بس میں حج کر لوں، اور کام اس کا کیا تھا، ذریعہ معاش کیا تھا، وہ موچی تھا، وہ چپل جوتے سی کر یعنی کہ وہ کم آمدنی کے اندر وہ گزارا کر رہا تھا وہ، لیکن تڑپ اور تمنا وہ یہ تھی کہ بس یار میں حج کر لوں کسی طریقے سے، اللہ مجھ کو حج کروا دے۔ تو اس نے ٹھان لیا کہ یار میں پیسہ جمع کروں گا۔ اس نے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک ہفتے کے بعد کبھی 1 درہم جمع کرتا، پھر کبھی 5 دن کے بعد، کبھی 10 دن کے بعد، اس طریقے سے 4-5 سال لگ گئے۔ 300 درہم جمع کرنے میں 4-5 سال لگ گئے۔ اب یعنی کہ وہ علاقے کے اندر، محلے کے اندر یہ شہرہ ہو گیا کہ یار وہ جو موچی ہے نا علی بن موفق، وہ بھی حج پر جا رہا ہے، جو علاقے سے جو قافلہ جا رہا ہے نا حج پر، یہ بھی ان قافلے والوں کے ساتھ یہ بھی حج پر جا رہا ہے گا۔ 300 درہم اس نے 4-5 سال کے اندر جمع کیے تھے حج پر جانے کے لیے۔ جس کی سچی لگن ہو، تڑپ ہو، تو وہ حج پر جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ عمرے پر جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے گا، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے گا۔ بہرحال شہرہ مچ گیا تھا کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ حج پر جا رہا ہے۔ اب چنانچہ جس دن اس کو حج پر جانا تھا، اس رات کو یہ اپنے بال بچوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، مکہ المکرمہ کی، مدینہ المنورہ کی باتیں کر رہا تھا۔ تو اس کے بچوں نے کہا کہ ابا جان آج گوشت کھانے کا جی چاہ رہا ہے، اگر آپ گوشت کھلا دیں تو بڑا اچھا رہے گا۔ تو اتفاق سے اس کے پڑوس کے اندر گوشت پک رہا تھا، گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اب یعنی کہ یہ جو علی بن موفق تھا نا، یہ پڑوس میں چلا گیا، دروازہ نوک کیا، گھر والا باہر آیا تو اس کو کہا کہ حضرت اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑا سا گوشت دے دیجئے، میں اپنے بچے کو کھلاؤں گا، میرے بچہ فرمائش کر رہا ہے۔ تو وہ پڑوسی کیا کہنے لگا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے لیے حرام ہے وہ، اور میرے لیے قدر ضرورت وہ حلال ہے، قدر ضرورت حلال ہے۔ تو یہ کہنے لگا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے بچے اور میں 7 روز سے فاقے سے ہیں، پیٹ میں سوائے پانی کے کچھ نہیں گیا، 7 روز سے ہم فاقے سے ہیں،
اب موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، اس لیے بامر مجبوری ہم مردار لے کر آئے ہیں، اس کو پکا رہے ہیں، اب اس کو کھائیں گے اور اپنے پیٹ کی آگ کو بجھائیں گے۔ وہ علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ رونے لگا اور کہنے لگا بھائی تم مردار مت کھانا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ گھر گیا اور گھر جانے کے بعد 4-5 سال تک جو اس نے 300 درہم روپے جو جمع کیے تھے وہ لے کر آیا اور اس کی جھولی میں ڈال دیا، جھولی میں ڈال دیا، اور یہ اپنے گھر پہ آ گیا۔ اب شورا تو مچا ہوا تھا کہ فلاں موچی جو نا وہ حج پر جا رہا ہے۔ اب صبح صبح لوگ آ گئے مبارکباد دینے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب یہ باہر نکلا تو کوئی ہار لیے ہوئے ہے، کوئی کیا لیے ہوئے، کوئی کیا لیے ہوئے۔ لوگوں نے اس کو گلے لگا لیا، اس کو چوم رہے ہیں، اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کو معانقہ کر رہے ہیں، ہار پہنا رہے ہیں، اور وہ رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حج پر جانے کی خوشی میں رو رہا ہے، لیکن وہ تو نہ جانے کی وجہ سے رو رہا ہے گا۔ اب ہمت بھی نہیں ہے اس کی کہ وہ کیسے کہے لوگوں سے کہ یار میں حج پر نہیں جا رہا، لیکن اس نے ہمت سمیٹ کر بٹور کر اس نے کہا کہ یار میں حج پر نہیں جا رہا، یار میں نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا۔ لوگ سکتے میں آ گئے، ہیں تم نہیں جا رہے؟ نہیں یار میں نہیں جا رہا۔ اب بعض لوگ منہ پھٹ بھی ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، پہلے کے دور میں بھی ہوتے تھے منہ پھٹ۔ تو ان میں سے کسی نے بولا ابے تو کیا جائے گا کنجوس، تو کیا جائے گا، تو راہ خدا میں کہاں سے مال خرچ کرے گا، تو جا مفتے کی نماز پڑھ، جا کر مفتے کی نماز جس میں پیسہ خرچ نہیں ہوتا، جا مفتے کی نماز پڑھ۔ اور بیچارہ وہ رو دھو کر مطلب خاموش ہو گیا، لیکن اپنی نیکی کو وہ کسی کو بتلا نہیں رہا کہ کتنی بڑی نیکی اس نے کر دی ہے۔ بہرحال وہ جو اس کے علاقے سے جو قافلہ جانا تھا حج پر وہ چلا گیا، وہاں جا کر حج وغیرہ ادا کیا، لاکھوں لوگوں نے حج کیا، اور ان لاکھوں میں سے ایک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو جب حج ہو گیا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر غنودی طاری ہوئی، وہ سو گئے۔ جب سوئے تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترے، اور اترنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، یار اس دفعہ کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ تو دوسرا کہنے لگا بھائی لاکھوں لوگوں نے حج کیا آئے گا۔ اچھا قبول کس کا کیا؟ تو فرشتہ کہنے لگا قبول کسی کا بھی نہیں کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خواب ہی میں وہ کہنے لگے اپنے آپ سے، ارے لوگوں نے کتنا مال خرچ کیا، دشواریوں اور پریشانیاں صحبتوں کو برداشت کیا، مال خرچ کیا، سب کچھ کیا، اور کسی کا بھی حج قبول نہیں کیا، کسی کا بھی نہیں۔ تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا دمشق میں ایک شخص ہے گا، نام اس کا علی بن موفق ہے، وہ بھی حج پر آ رہا تھا مگر کسی وجہ سے وہ نہ آ سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج کا ثواب عطا فرمایا اور اس کے صدقے میں ساروں کا حج قبول فرمایا۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حیرت زدہ ہو گئے، اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ چنانچہ یہ دمشق پہنچے، اور دمشق پہنچنے کے بعد ڈھونڈتے رہے کہ وہ موچی اور وہ علی بن موفق نامی وہ شخص کہاں رہتا ہے۔ اب چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو تلاش کر لیا اور اس کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہا ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری بڑی عزت ہے، میں نے خود دیکھا کہ جب حج ہو گیا تو 2 فرشتے نیچے اترے اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے علی بن موفق کی وجہ سے ایک تو اس کو حج کا ثواب بھی عطا فرمایا، اور اس کی وجہ سے ہم نے ساروں کا حج قبول بھی فرمایا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ ایک محبت الہی کی وجہ سے اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ نیچے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو پھر عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا، کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا تھا کہ تمہاری عزت اللہ کی بارگاہ میں اس قدر بلند ہو گئی ہے، کہ کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا۔ اب یہاں پر اس نے وہ بات بیان کر دی، من و عن ساری باتیں بیان کر دی، اور بات سامنے آ گئی، واضح ہو گئی کہ اس غریب کا، اس علی بن موفق کا اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کی مشکل کشائی کرنا اور اس کی حاجت روائی کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اور اس نیکی کو اللہ نے قبول کر لیا، اور قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کو حج کا ثواب عطا فرمایا، اور اس کے صدقے میں ساروں کا حج قبول فرمایا۔ بتائیے میرے بھائیوں، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیوں حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں، غریبوں اور ناداروں اور فقراؤں کو پہچانو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو اور حاجت روائی کرو، کیونکہ ان کے پاس دولت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیسی دولت؟
تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان غریبوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور فرمائے گا اے میرے غریب بندوں، اے میرے غریب بندوں، دنیا کے اندر جن لوگوں نے تم کو کھانا کھلایا تھا، راشن دیا تھا، کپڑے پہنائے تھے، زکوٰۃ دی تھی، خیرات دی تھی، صدقات دیے تھے، عطیات دیے تھے، مالی تعاون کیا تھا، آج تو میدان محشر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔